پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی اور پھر سینٹ سے پاس کر لی گئی ہے. اس کے بعد کچھ اور ترامیم بھی آئی ہیں, جیسے آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے سے متعلق ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے, اور اس پر جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے بتایا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو موجودہ قانون سے ہم آہنگ بنانے کے لیے یہ ترامیم لائی گئی ہیں, جس کے بعد اب جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے, اور ان کی جو مدت ہے اس کا تعین بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ سے 5 سال تک کے لیے ہوگی. یعنی اگر آج اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اگلے 5 سال تک ان کی جو مدت ہے وہ ہوگی. اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیم بل بھی منظور کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی خبر جو رہی ہے وہ آج وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور اس پر اپنے استعفے کی انہوں نے وجوہات بھی لکھی ہیں. جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ 27ویں ترمیم پاکستان پر حملہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم کے ذریعے آئین پاکستان اور سپریم کورٹ پر کاری ضرب لگائی گئی ہے, اور اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم سے قانون طاقتور کے سامنے بے بس ہو گیا ہے. اسی طرح سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی وجوہات بیان کی ہیں اپنے استعفے میں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس آئین کا حلف انہوں نے لیا تھا اب وہ آئین ہی باقی نہیں رہا, تو پھر وہ اس اپنی جاب کو کنٹینیو نہیں کر سکتے, اور انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے. تو اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امکان ہے کہ کل ہی آئینی عدالت وجود میں آ جائے گی, اور موسٹ لائکلی, ابھی رانا تنویر صاحب بتا رہے تھے کہ موسٹ لائکلی جسٹس امین الدین ہی اس آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے. تو اب اس پر آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں. میرے ساتھ پروگرام میں حاجی غلام علی صاحب موجود ہیں, جے یو آئی کے رہنما ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر سیاستدان ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں. اور پروگرام میں سب سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب. سب سے پہلے تو سر یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استعفیٰ دیا اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی, اور اس میں انہوں نے اپنے استعفے کی وجوہات بتائی ہیں, جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں جو ترمیم کی گئی ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے, اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس سے جو عدلیہ ہے وہ حکومت کے ماتحت آ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ توانا ہیں؟ دیکھیے, جو بھی وجوہات ہوں اس کو آپ چھوڑیں اپنی جگہ پر. یہ کام پہلے چیز کو آپ کو یہ دیکھنی چاہیے, کیا ججز کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے کرٹیسائز کریں پارلیمنٹ کو. ججز کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اس کو نافذ کرے, چاہے غلط یا صحیح, لیکن اس کو نافذ کرے. ججز کا کام قانون بنانا نہیں ہے. لیکن یہ جو ابھی جو ہوا تھا, وہ انہوں نے خط و کتابت کی تھی, کوئی چیف جسٹس کو خط لکھا, ان سے کہا کہ آپ کو جا کر کے ایگزیکٹو کو بتائیں یہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کام ججز کا نہیں. ججز کا کام یہ ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ججز ڈو ناٹ اسپیک, دے اونلی اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. اگر آپ کے سامنے کوئی کیس آتا ہے جس میں کوئی آئینی یا قانونی پہلو ہے تو آپ اس پہ ایک اپنا اوپینین دے سکتے ہیں اور لکھ کے دے سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم اس کو نہیں مانتے, یہ غلط ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. تو یہ انہوں نے کیا ہے, لیکن ان کے لیے بہترین سولوشن یہی تھا کہ چونکہ وہ اس چیز سے اگری نہیں کرتے, یہ یقیناً ان کا رائٹ ہے کہ اگر وہ اگری نہیں کرتے تو کہیں اگری نہیں کرتے تو آپ ریزائن کر کے چلے جائیں. تو جج ہونا ایک جاب ہے, آپ جاب کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں. اس کے بعد آپ کا یہ فیلڈ کھلی ہوئی ہے, آپ جو چاہے کہتے پھریں. سر لیکن اب تو انہوں نے ریزائن کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کہی ہیں نا کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ عدلیہ پر حملہ ہے وغیرہ وغیرہ. اب تو وہ ریزائن کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ ریزائن کرتے ہوئے بھی نہیں کہنا چاہیے. ایک ججز کو زیب نہیں دیتا. جج کو سمپل ایک ریزگنیشن دے کر کے اس کے بعد باہر جانا چاہیے, اس کے بعد جا کر کے وہ جو مرضی کہتے پھر. لیکن یہ جج کا جو طور طریقے ہوتے ہیں اس کے خلاف ہے یہ جو کیا ہے انہوں نے. لیکن یہ یقیناً صحیح ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اٹس اے ویری آنریبل وے آف گیٹنگ آؤٹ آف, جو ان کو جو تحفظات تھے اس کی اسی طریقے سے ازالہ ہو سکتا تھا کہ وہ ریزائن کر کے. سر چلیں, اب جج تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج نہیں کہہ سکتا یہ باتیں جو جیسے منصور علی شاہ صاحب نے اور اطہر من اللہ صاحب نے کہی ہیں, لیکن آپ کیسے سمجھتے ہیں 27ویں ترمیم کو؟ کیا واقعی اس سے عدلیہ انڈرمائن ہو رہی ہے, اس سے جو حکومت ہے اس کے ماتحت ہو رہی ہے عدلیہ؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا واقعی آپ کو بھی ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو دیکھیے یقینی بات ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے 27ویں امینڈمنٹ میں اور اس سے پہلے 26ویں امینڈمنٹ میں, وہ ایک یقیناً ایک جو سیاستدان ہیں, جو حکمراں ہیں, وہ یہ چاہتے تھے کس طریقے سے کہ ہمارے ججز جو ہیں, جس طرح کی ججمنٹ آ رہی تھی خاص طور سے منصور علی شاہ صاحب کی جو آئی تھی, وہ انڈیپینڈنٹ
ممبران کے متعلق یہ سب ججمنٹ جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہے تھے، تو اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. تو ان کے پاس چونکہ ووٹس تھے، 2/3 میجورٹی تھی، تو وہ امینڈمنٹ لے کے آ گئے. غلط ہے. چیلنج 26 امینڈمنٹ از انڈر چیلنج، اور ابھی 27 امینڈمنٹ بھی انڈر چیلنج جائے گی. یقیناً یہ پھر جائے گی کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے. کانسٹیٹیوشن کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ وہ غلط ہے تو پھر وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے. لیکن اس طرح سے اسٹیٹمنٹ دینا یہ جج کو زیب نہیں کرتا. جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس پر میں مروت صاحب کی بھی رائے لیتا ہوں. مروت صاحب، 26ویں ترمیم کے حوالے سے یہ جو ابھی نقطہ شیخ عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ خطوط میں بھی اپنے بیان کیا، جیسے جو ابھی جیسے منصور صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ 26ویں ترمیم کا بھی کیس چل رہا ہے تو اس کیس کے انجام کو پہنچنے تک 27ویں ترمیم نہیں آنی چاہیے. اور آج انہوں نے کچھ اور وجوہات بھی اپنے استعفے میں لکھی ہیں. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جو شیخ عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں؟ میری رائے قطعاً مختلف ہے. اچھا. یہ جو سپریم کورٹ کے 2 آنریبل جج صاحبان نے استعفیٰ دیا ہے، یہ بیسیکلی ایک پیغام ہے کہ پارلیمان نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے، اور عدلیہ کی جو آزادی، جو بیسیکلی ہمارے آئین کے روح کے مطابق جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، ایگزیکٹو، عدلیہ اور پارلیمان یا لیجسلیچر، ان کی ایک مانٹیس کی ایک تھیوری کے تحت سپریشن آف پاور ہے، ہمارے آئین میں انشرائنڈ ہے. اور 175 آرٹیکل سب آرٹیکل 3 جو ہیں وہ بیسیکلی انشور کرتا ہے کہ عدلیہ کو پروگریسولی جوڈیشری سے علیحدہ کیا جائے گا، ایگزیکٹو سے علیحدہ کیا جائے گا. یہ اب سپریم جوڈیشل کونسل جو بنا دی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل پہلے عدالتی نظیروں کے تابع تھی، انصاف اور قانون کے مطابق انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے تھے. جج کی ایلیویشن ہو، جج کو گھر بھیجنا ہو، یا کسی کو چیف جسٹس بنانا ہو، اب یہ فیصلے ووٹ پہ ہوتے ہیں. تو جہاں ووٹ آ گیا اور ووٹ میں پھر انہوں نے ایگزیکٹو نے اپنے لوگ بھر دیے ہیں، تعداد عددی اکثریت ان کی آ گئی. جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی تعداد زیادہ، تو لہٰذا جوڈیشل کمیشن جوڈیشل باڈی کے بجائے ایک ایگزیکٹو باڈی بن گئی ہے، اور وہ ایپیکس باڈی ہے. دوسرے یہ جو 2 جج صاحبان ہیں، یہ جانے جاتے تھے اپنی آزادانہ رائے کے لیے. خصوصاً منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انصاف کے حوالے سے اس برے دور میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ایک آئیکانک کردار انہوں نے ادا کیا ہے. اور یہ میرے رائے میں تو اگر کل کے یہ جو فل کورٹ اجلاس ہے اس تک انتظار کر لیتے، ہو سکتا ہے ان کی سنوائی ہو جاتی. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نظر آیا ہوگا کہ اس فل کورٹ ریفرنس کا کوئی یہ نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ ان کو استعفے میں وجوہات ہی نہیں لکھنی ہے، لیکن اس میں ان کی سنوائی کیسے ہو سکتی تھی؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کل اپنی سپیچ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ اس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اس آئینی ترمیم میں اپنا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کردار ادا کیا ہے. تو ظاہر ہے پھر ان کی منشا تو اس میں شامل ہوگی. چیف جسٹس آف پاکستان کا کردار تو سامنے نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی پارلیمان میں تھا، پارلیمان کا کردار بادی نظر میں نظر آ رہا تھا. مگر یہ پرائم منسٹر نے کہا نا سر. اب اس کے کہنے کا کوئی بھی مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے ایک ایسپرشن کے طور پہ تو لیا جا سکتا ہے، کوئی تعریف کے زمرے میں نہیں آتا ہے. یہ جو 2 جج صاحبان کا استعفیٰ ہے، میرا خیال ہے یہ ایک نقیب ہے، ایک پریلیوڈ ہے، ایک پریکرسر ہے آنے والے مزید استعفوں کے لیے. ہائی کورٹ سے بھی استعفے آئیں گے، شاید عدلیہ سپریم کورٹ کے چند اور جج صاحبان بھی استعفیٰ دیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پہلے جو یہ فاضل جج صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی پارلیمان نے آئینی ترمیم کی ہے، تو پارلیمان کا اختیار ہے، یہی آرگومنٹ پارلیمان کا اختیار یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ وہ کہیں پارلیمان کہیں ہم قانون بنا رہے ہیں کہ سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا. پارلیمان کے اختیارات پہ ایک چیک اور بیلنسز کا ایک سسٹم ہے. یہ نہیں ہے کہ جی وہ عدلیہ کے حوالے سے قرار دیں کہ جناب علی اب سپریم کورٹ تابع ہوگی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، اور اس کے فیصلوں میں اگر اختلاف آئے گا دونوں عدالتوں میں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پریویل کرے گا. عدلیہ جو ہے ابھی 28ویں آئینی ترمیم کی جو باتیں ہو رہی ہے، انہوں نے ایگزیکٹو مجسٹریسی کو جو اختیارات دینے تھے وہ شاید اگلے مرحلے کے لیے رکھ دیے ہیں. باقی جو ہے یہ بھی پاکستان کے لیے اور اداروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں کہ ایک طرف آپ آئین کا سہارا لے کے اختیارات کا ارتکاز کر رہے ہیں
چند آفیسز میں جی اور دوسری طرف جو ہیں عدلیہ جس سے تمام قوم جو ہیں اپنی امیدیں وابستہ کرتی ہے انصاف کے لیے. اور پھر ایک بات اور جی جو وہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ اتنی تنزل کا شکار تھی کہ جو 2 سینیٹرز تھے جنہوں نے فلور کراسنگ کی، اور اس فلور کراسنگ اگر یہ نہ ہوتی تو یہ ترمیم ہی نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر جس نے استعفیٰ اناؤنس کیا آج پھر اس کو سے ووٹ ڈلوا دیا. آپ کو لگتا ہے کہ ان ججز کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے گرد تو ویسے بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو ریزائن کر دینا بہتر ہے؟ یہ اور اصولی موقف تو ساتھ میں ایک کردار ہے تاریخ میں انہوں نے ادا کر دیا ہے، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن تاریخ کے پنوں پہ انہوں نے اپنا نام جو ہے ایک سنہرے الفاظ سے لکھوا لیا ہے. آج کی اس دور میں جو بھی شخص قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہوگا، عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑا ہوگا، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوگا، وہ شخص چاہے وہ جج ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے ایک بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا علمبردار ہو، اس کا یہ کردار جو ہے یاد رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. حاجی غلام علی صاحب، ابھی مروہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جن 2 سینیٹرز کی مدد سے سینٹ میں دوبارہ ترمیم ہوئی ہے، اس میں ایک سینیٹر صاحب آپ کے بھی شامل ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے انہیں کہا ہے کہ اس کو فلور کراسنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ضمیر کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور ایک ایسے سینیٹر صاحب بھی تھے جنہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہی ووٹ دے کر استعفیٰ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ جی چونکہ انہوں نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف استعفیٰ دیا ہے تو وہ اب سینیٹر نہیں رہنا چاہتے، مگر آج پھر وہ آ گئے، آج پھر انہوں نے آ کے استعفیٰ دیا. تو آپ کی پارٹی کے بھی ایک سینیٹر صاحب شامل تھے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلور کراسنگ ہے یا ضمیر کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اور بڑا اچھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیے یہ استعفیٰ اور ضمیر کی آواز یہ تو تب پتہ لگے گی کہ آپ ماضی کے مسلم لیگ کے کچھ کلپس نکال دیں جب ان کے لوگ بھاگ گئے تھے جی، یا پرویز الہی صاحب یا محترم شجاعت صاحب جب انہوں نے الگ بنایا تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. جب آج ان کو فائدہ پہنچا تو یہ کہہ رہے اسی سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ جب کل چلے جاتے ہیں تو پھر روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. ایک دوسری طرف یہ ایک بہت بڑا احساس مسئلہ ہے. اس وقت ریاست جو ہے ریاست پاکستان وہ ایک بہت بڑے مشکل میں ہے. سیاسی عدم استحکام انتہا کو پہنچ چکی ہے، معاشی عدم استحکام ہے. یعنی افراد اگر یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آئین میں اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو یہ مجھے انتہائی معذرت سے صدر مملکت فرما دے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو کرتا ہے جتنا کپڑا ہمیں ملا اتنے سے یہ نہیں بن سکتا، ایک کرتے کے لیے اس سے پوچھا جاتا ہے. اور ادھر دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ ملک کو کمزوری کی طرف، بدامنی کی طرف، لاقانونیت کی طرف اور سڑکوں کو گرم کرنے کی طرف اور ہر وقت جلسے اور جلوسوں کی طرف، تو کیا یہ ملک ہم خود بٹھا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے، سیاستدانوں کو چاہیے دور اندیشی سے سوچے. آج جو 2 معزز جج صاحبان نے استعفیٰ دیا یہ پاک دنیا میں پاکستان کے ماتھے پر ایک بدنما داغ لگ گیا کہ یار ایک سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان ایک غلط کام کے خلاف استعفیٰ دے رہے. دوسرے میں مدبانہ پوچھتا ہوں وفاقی حکومت سے، سیاسی لوگوں سے، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ کوئی قانون سازی بھی 2 دن میں ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح. ان کو بولو، یہ تمام MNA کو الفٹ کہو کہ تم نے یہ پڑھا ہے. جی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اختیارات لینے کا مطلب یہ نہیں ہے اگر یہ افہام و تفہیم سے
ایک ماہ 2 ماہ اس پہ بحث ہوتی، کچھ چیزیں نکال کر کچھ چیزیں بالکل صحیح ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی اور بحث کر کے اس کا نتیجہ نکالا جا سکتا تھا۔ اگر آپ مجھے حاجی صاحب اجازت دیں تو میں ذرا ایک موقف لینا چاہتا ہوں حامد خان صاحب کا۔ سر اگر حاجی صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، حامد خان صاحب کی رائے میں اس پہ لے لوں۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید۔ سر ایک تاثر یہ ہے کہ 2 ججز نے استعفیٰ دیا، 2 نئے ججز آ جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی 2 ججز نے استعفیٰ دیا تھا، اعجاز الحسن صاحب چلے گئے، اس سے کیا فرق پڑا؟ آپ میدان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ میدان میں رہیں اور اپنے حصے کا کام کرتے رہیں اور اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیں۔ کون سا آپشن صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے آج کے حالات میں جو انہوں نے کیا وہ بالکل درست ہے، کیونکہ جس کورٹ کے یہ جج مقرر کیے وہ کورٹ کی آئینی طور پر وائنڈ اپ کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، اس کا کوئی آج کے دن کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک اور عدالت اس کے سر پہ بٹھا دی جا رہی ہے، جو کہ جس سے سپریم کورٹ کا یہ حیثیت جو ہے وہ ایک ماتحت عدالت کی بن کے رہ گئی ہے۔ اس لیے ان دونوں نے ایک باضمیر ہوتے ہوئے ججز کا انہوں نے اپنا فرض نبھایا اور کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی عزت نہیں بچا سکے، ہم سپریم کورٹ کو نہیں بچا سکے، اس لیے ہمیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ بالکل درست کیا۔ تو حامد صاحب مگر اس سے آپ کو کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے؟ اگر واقعی ان کا موقف یہ ہے اور ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے نتیجے میں عدلیہ کام نہیں کر پائے گی، سپریم کورٹ کے انہوں نے لکھا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کے ماتحت ہو گئی ہے، لیکن یہ استعفے حکومت اگر واقعی عدلیہ کو ماتحت لانے کی کوشش کریے تو اس کی راہ میں مزاحم تو نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں یہ لمبی بات ہے، کیونکہ یہ ایک ابتدا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ میں وہ جج بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ حکومت کی مرضی کے بنائے ہوئے جج ہیں، کیونکہ دیکھیے آپ سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے ہیں، وہ عدالت ہی جو ہے وہ صفحے سے مٹا دی گئی ہے، اس کو ایک ماتحت عدالت بنا کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد کیا جواز ہے آپ کو وہاں جج بیٹھنے کے طور پہ؟ یا تو اس ترمیم کو سیٹ سائڈ پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ کے پاس اختیار ہی نہیں نہ آپ کر سکتے ہیں، اور چیف جسٹس آپ کو موقع بھی نہیں دیتا کہ میٹنگ کر کے کوئی کنسیڈر کریں اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو، تو پھر صورت میں آپ وہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ تو اس لیے ہر باضمیر اس کو جو اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا جج کہتا ہے اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ سر اس میں ابھی شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پارلیمان کے اختیارات پر کو کوشچن کرے، پارلیمان کا اختیار ہے آئین سازی کرنا، آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا، تو یہ جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس پر کرٹیسزم کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل غلط بات کرتا ہے، اس کو آئین کی سمجھ ہی نہیں۔ آئین کا بنیادی ڈھانچہ بھی ہوتا ہے، آئین یہ نہیں کہ یہ حکومت کے ماتحت ہوتا ہے کہ جو آ جائے پارلیمنٹ اس پہ ہاتھ اٹھا دے یا کھڑے ہو کے بغیر پڑھے، یعنی یہ کوئی پارلیمنٹ ہے جو بغیر پڑھے آپ جو وہاں سے حکم آیا اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دے یا کھڑی ہو جائے؟ لہٰذا پارلیمنٹ کا تصور ہی کچھ اور ہے، وہ لوگوں کی نمائندہ ہوتی ہیں، یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، لہٰذا ان کو تو لیجیٹیمیسی کوئی نہیں کہ آئین کو چھیڑیں بھی، ان کو آئین چھیڑنے کی بھی لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے۔ ہاں ان اینی کیس اگر لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ بھی ہو 1 منٹ کے لیے تو بھی وہ بنیادی ڈھانچہ نہیں ختم کر سکتی، اور جو عدلیہ کی آزادی ہے یہ بنیادی فیچر، بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ سیپریشن آف پاورز بنیادی فیچر اور بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اور اسی طرح سے پروونشل اٹانومی اور ڈیموکریسی یہ بھی بنیادی تصور اور بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں مسخ کر کے رکھ دی، ختم کر کے رکھ دی اس آئینی ترمیم نے، تو لہٰذا کون سا کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس اس قسم کا اختیار ہے کہ آئین کو بالکل تباہ و برباد کر دے؟
صحیح، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ حامد خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے اس سے پہلے جو پروگرام ہوتا ہے ارشاد عارف صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے رانا تنویر صاحب نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ جی میں بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ صدر پاکستان کو اب تا حیات استثناء دے دیں. پھر کیوں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجبوری ہے کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے تو آپ کو اس ڈسپلن میں رہنا ہوتا ہے. تو خود حکومت کے اندر بھی اس پر اختلاف رائے موجود ہے. میں مروت صاحب سے جانتا ہوں کہ کیا اس کے جو ہے وہ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کہ آپ صدر پاکستان کو تا حیات استثناء دے دیں, یعنی ان گناہوں سے بھی جو انہوں نے آنے والے وقت میں کرنے ہیں, یہ صدارت چھوڑنے کے بعد کرنے ہیں, اور پھر اس کے بعد بھی تو صدور آئیں گے, زرداری صاحب کے بعد موجودہ صدر کے بعد بھی صدر پاکستان آئیں گے, ان کے لیے بھی یہ امیونٹی ہو گئی ہے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب. ابھی جو میں بریک پر جاتے ہوئے کہہ گیا کہ رانا تنویر صاحب ابھی ہمارے ہی پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں خود بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ صدر کو آپ تا حیات استثناء دے دیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی پارٹی کا فیصلہ, میں اس سے میں ڈیفیکشن تو نہیں کاز کر سکتا. تو آپ مطلب اگر حکومت کے درمیان بھی یہ کویسچن موجود ہے تو آپ کے خیال میں اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ کیوں کیا گیا ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اور اس سے کیا مسئلہ پیدا ہوگا؟ دیکھیں, ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو حکومت سے فارغ ہو جاتا ہے اس کی پراسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے, چاہے صدر ہو یا وزیر اعظم ہو, کوئی بھی جو ہے بغیر پراسیکیوشن کے سپیئر نہیں ہوئے ہیں. صدور کے ساتھ ویسے نہیں ہوتا عام طور پہ؟ نہیں, صدور کے ساتھ بھی ہوئے ہیں, حتیٰ کہ وہ جو تارڑ صاحب تھے ان کو بھی نہیں بخشا دیا. وہ تو مارشل لاء لگ گیا نا, وہ تو پھر اس لیے بہرحال پراسیکیوشن تو جو امیونٹی یہ آئین دے رہا ہے, یا دیکھیں اس میں پاکستان تیسرا ملک ہے جنہوں نے لائف لانگ امیونٹی دی ہے. بیلاروس کے صدر نے اپنے آپ کو لائف لانگ امیونٹی دلوائی ہوئی ہے. ایک رشیا کے ہیں نہیں, اور ایک کانگو ہے. اچھا, تو کانگو کے بعد پاکستان تیسرا ملک ہے جس کو یہ اعزاز یا شرف حاصل ہوا ہے. اب بحیثیت قانون کے ایک طالب علم کے جو ہمارا آئینی اسٹرکچر ہے اس میں جس وقت آصف زرداری صاحب بالفرض اگر اس امیونٹی کو پریس کریں گے کہ کوئی مجھے پراسیکیوٹ نہیں کر سکتا ہے جب وہ صدر نہیں ہوں گے, کیونکہ پہلے جو 18ویں آئینی ترمیم میں تو یہ اس طرح امینڈ ہوا کہ جب تک گورنر اور صدر صاحب آفس میں ہوں گے تب تک وہ پراسیکیوٹ نہیں ہوتے ہیں, اور اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ سسپینڈڈ رہتا ہے, اور جو ہی ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پراسیکیوشن ہو سکتی تھی. جو پاکستان کا آئین ہے وہ دو چیزوں سے باہر قطعاً نہیں نکل سکتا. ایک تو اسلامک آئیڈیالوجی سے جو اسلام کے براڈر پرنسپلز ہیں, اور جو بیسیکلی پریمبل کا حصہ ہے, اور دوسرا جو ہے کہ ساورنٹی جو ہے وہ خدا کے بعد جو ہے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز ہونی ہے. اگر کوئی قانون آئینی ادارہ یا پارلیمان بنا دے, کوئی بھی قانون, مثال کے طور پہ یہ قانون بنا دے جی کہ کل سے جو ہے تمام مرد خواتین کے کپڑے پہنیں گے, بنا سکتا ہے نا, 2/3 اکثریت ہے نا, تو کیا اس پہ عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان کو دائمی طور پہ امیونٹی حاصل ہے, اور دوسری طرف ہم مفروضوں پہ بات کرتے ہیں, اس پہ آپ جو ہے حتیٰ کہ دوران صدارت اگر آپ دیکھتے ہیں کہ صدر جو ہیں جس طرح عارف علوی صاحب پہ الزامات لگی تھے کہ جی بغاوت کر گئے, آرٹیکل 6 اس پہ لگنا چاہیے. کوئی بھی جرم وہ بے شک امیونٹی کے لمیٹڈ ٹائم تک تو سسپینڈ رہ سکتا ہے, لیکن اگر آپ کسی کا حق ہے قصاص کے تحت, تو قصاص جو ہیں وہ آئینی ادارے پارلیمان کو حق حاصل نہیں ہے کہ میرا قصاص کسی کو بخش دے, یا تو پھر آپ منکر قرآن ہوں گے. قرآن جو ہے یہ حق دیتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ قانون سازی جو ہے وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر مستقبل میں کسی بھی امیونٹی والے شخص کو یہ امیونٹی کسی جرم کے اگینسٹ درکار ہوئی, الٹیمیٹلی یہ میٹر جائے گا سپیریئر کورٹس میں, اور اگر عدلیہ آزاد ہوئی
تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ کسی بھی جرم کو اس بہانے کنڈون کرے گا کہ جی یہ حضرت جو ہے وہ جرم پروف ہے. تو یہ امیونٹی ہمارے آئین کے تحت دائمی طور پر دی نہیں جا سکتی ہے. عدلی پارلیمان نے جو ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور محدود مدت کی ایک ٹریڈیشن آ رہی تھی وہ بھی اسلامک نہیں تھی, وہ بھی پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں تھی, لیکن چونکہ مناسب کے وقار کے مطابق. اس میں مولانا صاحب یہ وضاحت کرتے ہیں کہ کیا اب ماضی میں جو ان کے اوپر الزامات رہے ہوں گے یا کیسز چل رہے ہوں گے, جیسے زرداری صاحب پہ بھی کیسز چل رہے ہیں, اور یا ان کی دوران صدارت انہوں نے اگر کچھ ایسے کام کر دیے ہیں, چلے ہم زرداری صاحب کی بات نہیں کرتے, ان کے بعد آنے والے صدور کی بات بھی کر لیتے ہیں, تو وہ صدارت چھوڑنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کیا اس سلسلے میں بھی اس پر کیس نہیں چل سکتا؟ یہی میں نے بات کی نا, یہ تو پلین لینگویج تو یہ کہہ رہی ہے کہ قتل کریں, بغاوت کریں, ملک کی مٹی پلیت کرے, کوئی بھی اس کو پراسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ موجودہ قانون ظاہری حالت میں یہ کہہ رہے ہیں امیونٹی آپ نے دے دی ہے لائف لانگ, لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کی انٹرپریٹیشن, اس کی امپلیکیشن, یہ سپیریئر کورٹس وقت آنے پر جب کوئی میٹر آئے گا تو بتائے گی. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو قصاص کی مثال دی جی, قصاص کے ساتھ ساتھ بہت ساری اسلامی سزائیں ہیں جن کو یا تو خدا معاف کر سکتا ہے, اور بعض سزائیں تو ایسی ہیں جو خدا نے خود بھی وہ اختیار اپنے پاس نہیں رکھا ہے, بندے کو دیا ہوا ہے. تو لہذا جو اختیار جو ہے قرآن نے کسی ولی وارث کو دیا ہوا ہے, چاہے وہ دیکھیں آپ کسی کو زخمی کرتے ہیں, کسی کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, اس کے خلاف جرم کر لیتے ہیں, آپ کسی کی پراپرٹی عطیہ لیتے ہیں, آپ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس اس طرح جاری کر دیتے ہیں کہ محدود میعاد کے لیے آپ گاڑیوں کی امپورٹ پہ ڈیوٹی کم کر دیتے ہیں تاکہ آپ نے لوگ تیار کیے ہوئے وہ اس ٹائم کر لیں اور بلین, اور ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں ہمارے, اور ہوتا رہا ہے, اور جس سے قومی خزانوں کو نقصان پہنچے اور ہمیں نظر آ رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں جی وہ آئین امیونٹی دے رہا ہے. آئین جو ہے سب سے پہلے 3 چیزوں کا تقاضا کرتا ہے, ٹرانسپیرنسی, میرٹ اور گڈ گورننس. یعنی آپ کو یہ اختیار یہ آئین دے ہی نہیں سکتا ہے کہ جو آپ کی مرضی ہے جو کرتے پھرو, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ جو پارلیمان نے یہ کیا ہے, دیکھیے صدر صاحب کے پاس موجودہ وقت میں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, بس ٹیٹولر ہیڈ ہے, ڈاکھانے کا کام ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیوں یہ انہوں نے قبول کیا, کیونکہ یہ شخص آلریڈی 13 سال بے گناہ کاٹ چکا ہے. اس میں میں دوسری کوئی شک نہیں رکھتا ہوں, آلریڈی بہت سارے تکالیف. لہذا میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اختیار لے کے انہوں نے, دیکھیں وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا میں نہیں لیتا ہوں, اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ میں جو بھی کروں گا قانون کے دائرے میں کروں گا اور مجھے کسی نتیجے کی پرواہ نہیں ہے. اور یہاں پہ میں لیتا ہوں, صاحب نے بھی یہ کہا, ایاز صادق صاحب نے بھی یہ کہا, ان کا بھی نام کمیٹی میں یہ تجویز ہوا کہ اسپیکر صاحب کو بھی دے دی جائے, گورنر صاحب کو بھی دے دی جائے, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ نہیں چاہیے. تو اس میں اب حاجی غلام علی صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ اس 27ویں ترمیم کا جو کانٹینٹ ہے اس سے آپ اتفاق نہیں کر رہے, شیر افضل مروت صاحب بھی نہیں کر رہے, اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی نہیں کر رہی, لیکن حکومت کے پاس 2/3 اکثریت حاصل ہے. حکومت کو جو ہے وہ حکومت کے پاؤں بھی مضبوط ہیں, اور ایسے میں اپوزیشن جماعتیں جو تتر بتر بھی ہیں, جن کے پاس کوئی لائحہ عمل بھی نہیں ہے, تو بس آپ کے پاس تو پھر یہی آپشن رہ گیا نا کہ اس کو دل میں برا جانے, زیادہ سے زیادہ ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی بھڑاس نکال لیں. تو اپوزیشن تو اور کچھ بھی نہیں کر سکتی, بے بس ہے. دیکھیں ہمارے ملک کی تاریخ کی اسٹڈی مجھ سے زیادہ آپ نے کی ہوگی, عمر صاحب نے کی ہے. 77 میں کیا ہوا, الیکشن ہو گئے اور کیسے ایک جماعت آ گئی, اور جو تاریخ چلی تو پھر وہ حکومت کہاں گئی. جی اسی طرح انہوں نے وہی رول جو ہے اس پہ نکل پڑے ہیں, اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ان کے 2/3 اکثریت ہے, جی دیکھیں یہ اسمبلی کو نہ اکثریت حاصل ہے, نہ یہ عوامی اسمبلی ہے,
نہ ان پہ کانفیڈنس ہے جی اور یہ میں نہیں کہ تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کا بشمول پیپل پارٹی جی بشمول مسلم لیگ نون اور تمام سیاسی پارٹی جب حکومت بن رہی تھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ انتخابات پر ہمارا نو کانفیڈنس ہے. اور ابھی جو یہ جب اسی طرح آئین میں ترمیمات آتی ہے یا جس طرح مروت صاحب نے کہا کہ کل سے مرد عورتوں کے کپڑے پہنیں گے اور عورتیں مرد کے کپڑے پہنیں گے, اس طرح کے فیصلے پھر سڑکوں پہ ہوتے ہیں. اور جب سڑکیں گرم ہو جائے گی تو دیکھو اس کا 4-5 نقصانات ہیں. ہماری معیشت مزید تباہی کا ہو جائے گی, عدم استحکام ہو جائے گا, اور ملک میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے, بے روزگاری بڑھ جائے گی. تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جو ہے ہمارے لیے قابل احترام سے بھی زیادہ کوئی لفظ ہے وہ ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ ان پر جوڈیشل کمیشن بنا کے اکثریت دلوائی کے یہ فیصلے کریں گے تو جج صاحبان کو بھی میرے خیال میں یہ فیصلہ دینا چاہیے کہ ہم جج صاحبان ہی فیصلہ کریں گے. جوڈیشل کمیشن ہم نے ختم کر دیا, اس کو اختیار ہے. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر عوامی انقلابات آتے ہیں اور عوامی انقلابات میں پھر سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں ریاست عوام اور اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. آپ صاحب ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں پہلے میں اس پر سوال رکھ دیتا ہوں, پھر ایک دو اور کوئسچنز ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کیا اس بات سے متفق ہیں کہ صدر پاکستان کو تاحیات استثناء ہونا چاہیے جیسے کہ 27ویں ترمیم میں دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے صدر کو کانسٹیٹیوشنل امیونٹی جو ہے وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر حاصل ہے. اگر یہ ہے کہ اب لائف ٹائم کا ورڈ نہ یوز کیا جاتا تو زیادہ اپروپریٹ تھا, لیکن چیز یہ ہے کہ کیا اس کانسٹیٹیوشن امیونٹی کی وجہ سے کیا آپ کا سارا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر جو ہے وہ کچھ سبسروینٹ ہو گیا ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ نے کی, اگلی دفعہ آپ کی حکومت کسی اور کی آئے گی وہ اس کو نکال دے اس چیز کے اندر جو ہے. اور یہی ساری پولیٹیکل پارٹیز تھی نا, سب نے یہی کہا کہ زرداری صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ غلط بنے ہیں, نیب نے کیسز بنائے ہیں, بہت ساروں کے اندر اس کو کوئٹ دیا ہے. ساروں کی سٹیٹمنٹس نکال لے رہا کہ زرداری صاحب کے کسی ایک کیس کو کسی پولیٹیکل پارٹی نے حکومت سے باہر رہتے ہوئے آپ نے جسٹیفائی کیا ہو. اگر تو جسٹیفائی کیا ہے تو پھر آپ لائف ٹائم کی امیونٹی پہ بھی بات کر لیں. ہوتا اصل یہ ہے کہ ہمارا نیریٹیو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے, لیکن اگر یہ نہ کرتے تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ایک انڈر کرٹیسزم نہیں آنا تھا. ایک اننیسیسریلی جو ہے آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ کو شروع کیا جس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, لیکن اس کو کرنے سے یہ ہے کہ شاید کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے یا پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم بیٹھ جائے گا. تو ایسی نہیں ہے, جتنی بھی آپ کی سول لائبلٹیز ہیں یا آپ کے کرمنل ایکشنز ہیں اگینسٹ دا باڈی جو ہے یا اس سے پہلے ہیں یا بعد میں کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. صرف وہ چیزیں جو ہیں کہ جو آپ نے اس کانسٹیٹیوشنل دور کے اندر کی یا اس سے پہلے جو ہے آپ کسی جگہ عہدے کے اندر تھے, اور اس میں بھی انہوں نے ڈال دیا ہے کہ اگر دوبارہ کو پبلک آفس ہولڈر بن جائے گا پریزیڈنٹ جو ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو دونوں آرگومنٹس ہیں, لیکن نہ کرتے میرا خیال ہے تو زیادہ بہتر تھا اور یہ ڈائریکٹ کرٹیسزم نہیں آنا تھا. صحیح ہے. حافظ صاحب دوسرا یہ بتائیں کہ آج استعفے آئے ہیں 2 ججز کے, جیسے منصور صاحب کا جیسے اطہر اللہ صاحب کا, اور اس پر انہوں نے وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے آئین پاکستان پر کاری ضرب آئی ہے, عدلیہ کے ماتحت کر دیا گیا ہے, عدلیہ کو ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا گیا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ کمزور طاقتور کے سامنے بے بس ہو گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان ریزگنیشنز کو؟ دیکھیں اسد, بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئیڈیا 2026 سپٹمبر میں نہیں آیا, یا سوری 2024 سپٹمبر کے اندر نہیں آیا. ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایگریمنٹ تھا کہ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ جانا چاہیے, اور انہوں نے پیریڈ بھی رکھا تھا کہ 6 ماہ کے لیے بننا, 6 سال کے لیے بننا چاہیے, اور ساروں نے سائن کیے. مولانا صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا. مولانا صاحب کی لاسٹ اسپیچ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر آپ دیکھ لیں, انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو کہا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے آپ فارمر پرائم منسٹر کی ان کی اسٹیٹمنٹ بھی بننی چاہیے اس چیز کے اندر جو ہے بائیفرکیشن آف جورسڈکشن یا ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن جو ہے وہ آنی چاہیے. لیکن پرابلم یہ آئی ہے کہ جب ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آئی اور اس نے جب 2010 کے اندر 18ویں ترمیم کو
پریشر کے اندر لے کے کہا گیا. آپ نکالیں نا ڈرافٹ جو ہے جو آپ کے سامنے 2010 کی کمیٹی رپورٹ سے نکالے, وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں تھی. افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں, انہوں نے ٹون ڈاؤن کر کے ایک اس کے اندر پارلیمنٹری کمیشن کو ڈالا, تو آپ نے دیکھا ود ان ڈیز 19ویں ترمیم آ گئی اور کہا کہ اسے فارغ کرو, اور پھر 2012 کے اندر جو ہے وہ آپ نے اس جو امینڈمنٹ تھی اس کو بھی ایک فیصلے کے اندر آپ نے ڈس فنکشنل کر دیا. شیر افضل مروت صاحب, ایک آرگومنٹ ابھی حافظ احسان صاحب نے دیا ہے کہ بھائی اگر کسی کو اس آئینی ترمیم پر اعتراض ہے یا اس کے کسی کانٹینٹ پہ, تو جب اس کی حکومت آئے گی وہ اس کو تبدیل کر لے. تو یہ ایک حل تو ہے بظاہر. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مدلل جواب نہیں ہے. یہ آئین جو ہے وہ حکومت اپنے لیے تو نہیں کرتی ہے. آئین کا تو امینڈمنٹ کا تو کنسیپٹ ہی یہی ہے کہ آپ عوام کی, پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ترامیم کر رہے ہیں. یہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پرسن اسپیسیفک ہے, اس سے انڈیویجول مستفید ہو رہے ہیں. پاکستان کے عوام کے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے نا. نہ اس پہ آپ نے ٹیررزم کو ایڈریس کیا ہے. جن چیزوں پہ آپ نے ترامیم کرنی ہے آپ ٹیررزم کو لے آئیں, کنسٹیٹیوشن میں اس کو ڈال دیں. آپ آئینی ترامیم جو ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس حکومت نے اپنے لیے کیے ہیں تو لہذا آپ اپنے وقت میں, تو یہ تو بنیادی طور پہ آپ میلافائڈی کا ایلیمنٹ آشکارا کر رہے ہیں کہ بدنیتی پر مبنی ہے, اور اسی پوائنٹ پہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اسٹرک ڈاؤن ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے پورے معاشرے اور پورے ملک کا ایک عمرانی معاہدہ ہے. اب آپ آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں ادھر عدالتوں کو بھی تقسیم کر رہا ہوں, ایگزیکٹو مجسٹریسی بھی بنا رہا ہوں, میں صدر کو دائمی اختیار بھی دے رہا ہوں امیونٹی کا, میں چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بنا رہا ہوں. اور پھر آپ اگر کوئی ناقد آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو آپ کہیں جی کہ کوئی دوسرا اس کو ریورس کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ, اس کی ایک بات سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا صدر صاحب کی جو نہ ہوتا تو وہ کہہ دیں. لیکن میرا ایک سوال ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جن ارکان پر مبنی انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل کی ہے, کیا آئین, قانون, اخلاقیات, سیاسیات اور سماج کی نظروں میں یہ میجارٹی حاصل ہے؟ یا یہ اسی 26ویں آئینی ترمیم کا جو ہے شاخسانہ ہے کہ 2/3 اکثریت ان کو ملی, ورنہ 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو اس سے پہلے تو فیصلہ کچھ اور تھا, پی ٹی آئی کو ملنی تھی. تو لہٰذا یہ 2/3 ترمیم کے قابل بنانے کے لیے وہ فیصلہ دلوایا گیا. 26ویں آئینی ترمیم کس انداز میں ہوئی؟ ہمارے ایم این ایس کو یا برائب کیا گیا یا ڈرا دھمکا کے ان کو ایوان میں لے جایا گیا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کا ضمیر جاگ اٹھا. یہ ضمیر والی بات جو ہے نا, پی ٹی آئی جب 18 میں ترامیم کے وقت مخالفین کو ملاتی تھی تو یہ آرگومنٹ ہوتا تھا. جو پارٹیاں جو ہیں ضمیر کی جاگنے کی بات آج کر رہی ہے یا ماضی میں کی ہے, وہ ہاسٹائلٹی کو فروغ دے رہی ہے. یہ تمانچے ہیں, بالکل صحیح, مکافات عمل ہیں جو ان لوگوں کے چہروں پہ پڑتے ہیں. یہ جے یو آئی کا سینیٹر اور پی ٹی آئی کا سینیٹر, وہ آپ نے اٹھا کے ان سے اپنی عددی اکثریت پوری کی, اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان 25 کروڑ عوام کے لیے یہ ترامیم کر دی, اور اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو جناب خود اس کو جو ہے چینج کر لے. حافظ صاحب ایک جملہ کہا ہے ابھی مروت صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2/3 اکثریت ہے یہ 26ویں ترمیم کا شاخسانہ ہے, اس کے نتیجے میں آئی ہے. 26ویں ترمیم نہ ہوئی ہوتی تو 2/3 اکثریت بھی نہ ملتی, کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو کچھ اور تھا. اور آج جو 2/3 اکثریت ہے یہ بیسیکلی ایک دوسرے کو, یعنی 26ویں ترمیم, 2/3 اکثریت اور پھر 27ویں ترمیم, یہ سپورٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کی چیزوں کو. اور جبکہ ایک سال تک آپ جانتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کا کیس ہی سنا نہیں گیا, اور اب جتنا سنا گیا ہے وہ بھی زیرو پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ میں پہلے لیگل یا کانسٹیٹیوشن پہ آؤں گا, پھر میں پولیٹیکل پہ چلا جاؤں گا. جی لیگل یا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ جو آرٹیکل 175B کے نیچے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے, یا آرٹیکل 243 کے اندر جو یونیفائڈ آپ نے کمانڈ کو اکٹھا کیا ہے,
اگر تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہیں کہ یہ آئیڈیا غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, دنیا کے اندر انسکسیسفل ماڈل ہے, اور ہمیشہ اس کو اپوز کرتی آئی ہوں 26ویں ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے, تو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بات غلط ہے, اور اس سے آپ نے سارے سسٹم کو بلڈوز کر دیا ہے. اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو ہے جو لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے, مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے اندر ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا جی. اگر مولانا صاحب کا مینڈیٹ کے پی کے اندر چرایا گیا ہے تو اس کے اندر جو لوگ آئے ہیں وہ کس طرح یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو سپریم کورٹ کے یہ جو ہماری امینڈمنٹس جو ہیں, یہ ساری چیزیں, دوسروں کا مینڈیٹ جو ہے وہ بالکل جینون ہے. کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے, دوسروں نے کہا ہے کہ نہیں, آپ جی یو آئی سے پوچھ لیں کہ انٹیریئر سندھ کے اندر کتنا مینڈیٹ جو ہے ان کا جو ہے وہ چرایا نہیں گیا, اور ان کے لوگوں کے ووٹ سے کتنے حد تک ہیں. یا مولانا صاحب کو جو کٹ ٹو سائز کیا گیا ہے بلوچستان کے اندر یا کے پی کے اندر ہے, وہ لیگلی جسٹیفائی ہے ان چیزوں, آپ ذرا وہ سارے فگرز تو نکالیں نا. تو اگر یہ ساروں کے اوپر ایک کوشچنل مارک آتا ہے تو پھر بات یہ کی جائے کہ کاؤنٹر پرپوزل کیا ہے. کاؤنٹر پرپوزل یہ ہے کہ کیا پاکستان کی آئینی عدالت جو ہے وہ ون فائن مارننگ ایک فیصلہ آیا ہے جس کو انہوں نے کہہ دیا اور سپریم کورٹ اس کو مان نہیں رہی. اگر یہ تو بات ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر گھما پھرا کے اس چیز کے اندر جایا جائے کہ نہیں جی ان کا اختیار نہیں دیا. پچھلے دیکھے نا, یہ صادق سنجرانی کے دور کے اندر جو ہے 76 اٹھتے ہیں ایک فیصلہ کرتے ہیں, 76 بعد میں اٹھتے ہیں ایک فیصلہ کرتے ہیں, اور اسی ہائی کورٹ کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کاؤنٹنگ بھی نہیں ٹھیک ہوئی. آپ ذرا دیکھیں نا کہ جب وہ پیپلز پارٹی والے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو کیا کاؤنٹنگ وہ ٹھیک ہوئی تھی؟ سب نے نہیں کہا. کس طرح وہاں پہ وہ ڈبل کر کے ان چیزوں کو کیا گیا. تو یہ جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ سلیکٹو چیزوں پہ بات کرنے کی بجائے جو ہے ہم بڑے ایشوز کے اوپر بات کریں, اور وہ بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور اس کے اندر جو میڈیا نیریٹو ہے اس سے نکل کے آپ کو جانا چاہیے جینوئن نیریٹو کے اندر اور بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. بالکل صحیح ہے. آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آگے بڑھیں, ایک بڑا ڈائیلاگ ہو اور اس میں تمام چیزیں رکھیں جو ریزالو ہو جائیں. اچھی بات ہے کنسنسس کے ساتھ, باقی چیزیں پھر چلتی رہیں گی. بہت شکریہ حافظ احسان صاحب, شیر افضل مروہ صاحب, حاجی غلام علی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.